درود شریف پڑھنے سے ہمارے بزرگوں کی حالت کچھ اور ہوا کرتی تھی، لیکن ہماری قلبی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حل یا علاج ہے؟ بزرگوں کے درود شریف پڑھنے میں قلبی کیفیت کا یہ عملی فرق ہے کہ ماڈرن مین کوئی اور ہے اور قدیم آدمی کوئی اور تھا۔ دل کو بھی اگر آپ چھوڑ دو تو آپ باقی حالات میں، باقی وجود کے حصوں میں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو کیا ان کی طرز رہائش اور ہماری طرز رہائش میں کوئی فرق ہے؟ کیا ایسا ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ جو کام وہ لوگ کرتے تھے وہ آپ سوچیں، اور جو کام وہ لوگ نہیں کرتے تھے وہ بھی آپ سوچ لیں۔ تو اب آپ کا سوال کلیئرلی واضح طور پر یہ ہوا کہ ماڈرن مسلمان اور قدیم مسلمان میں کیا فرق ہے۔ ان کے پاس علم محدود تھا، تھوڑا تھا۔ ان کے پاس بڑے بڑے علوم و فنون نہیں تھے۔ وہ فاضل، عالم، دیوبندی، بریلوی اور فرقہ بندی میں نہیں تھے، اور علم اتنا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس شوق تھا اور ذوق تھا۔ اقبال رحمت اللہ نے اس کو یوں بیان کیا ہے: رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اب روح بلالی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئی، اذان تو وہی ہے لیکن کیفیت نہیں ہے۔ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تو پھر وہ روح پیدا ہو، لیکن اب وہ اذان دینے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ پھر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کا مقصد سیدھا سادہ قرب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور ان کا مقصد بڑا واضح اور پھر عمل بھی واضح تھا۔ لیکن آج لوگوں کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ اگر آپ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائیں یا اللہ کے قریب ہو جائیں تو آپ اللہ سے پیسے مانگیں گے، ڈگریاں مانگیں گے، کیونکہ آپ کا طرز حیات ایسا بن گیا ہے۔ آج کا انسان ان حالات کے حساب سے بڑا پریشان ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کو پتہ ہے اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ علم زیادہ ہے اور فضل و عمل کم ہے۔ بس صرف بہت ساری کتابیں ہیں، اور درمیان میں اکا دکا واقعہ ہوتا رہا ہے کہ بچے سے کہا گیا کہ بیٹا پڑھ سبق، تو اس نے کہا کہ پڑھاؤ سبق۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ پڑھ الف، اس نے کہا الف۔ پھر مولوی صاحب کہتا ہے پڑھ بے، تو شاگرد کہتا ہے کہ بے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نے الف ہی پڑھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکو الف تیرے درکار۔ تو آپ لوگ باقی سب چیزیں ایک طرف رکھیں، علم و بس کریں ہو یار، اکو الف تیرے درکار۔ تب وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے الف سمجھ آ گیا ہے، لہٰذا بے کو ہم چھوڑتے ہیں۔ زندگی اچھی طرح گزارنے کے لیے آپ کو بے شمار قسم کے علم سیکھنا پڑیں گے، بہت سے کورسز اور ڈپلومے کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ سے حساب کا سوال پوچھا جائے تو وہ میتھمیٹیشین آپ کو بتائے گا، اور اگر میتھمیٹیشین سے سائنس کا سوال کرے تو وہ سائنس سے نابلد ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی ورائٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ علم جو ہے وہ جہالت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے سادہ سی دال روٹی کھانی ہے، ساگ کھانا ہے، جڑی بوٹیاں کھانی ہیں، درختوں سے ٹوٹے ہوئے پھل کھانے ہیں، اور پھر آپ ایسٹرولوجی کا علم بھی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ ایسٹرونومی کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو قدیم پرانے زمانے کے لوگوں سے علم سیکھنا پڑے گا، جنہوں نے سیارگان کی ایسی ایسی پوزیشنیں بنائی تھیں۔ مثلاً البیرونی کا علم آج تک چلتا جا رہا ہے، اور ستاروں کی چال کا وہ پرنسپل چلتا جا رہا ہے۔ وہاں سے دیکھ کر آج بھی لوگ ستاروں کی چال بتا دیں گے۔ وہ ان پڑھ آدمی ہو سکتا ہے مگر آپ کو ستاروں اور سیاروں کا حال بتا دے گا۔ اور ایسی وزڈم والے، دانائی والے لوگ بھی آپ کو مل سکتے ہیں جو اسٹرونومی یا دوسری سائنس نہیں جانتے، مگر پھر بھی آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں ہنگامہ ہوگا، بادشاہ کے لیے فلاں وقت بھاری ہو جائے گا۔ یہ پرانے وقتوں کی کہانی ہے، بہت ہی پرانے یونان کی بات ہے، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ہی کہ یونان اور روم کی داستان بڑی مشہور ہے۔ اہل روم علم فلسفہ میں اور اہل یونان وزڈم میں بہت مشہور تھے، کیونکہ یونان میں ایک خاص قسم کی وزڈم تھی، دانائی تھی۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور وزڈم علم میں داخل ہوا تو پھر بات چلی نہیں۔ اگر آپ ایک عام دیہاتی سے علم کا پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جی ہم نے تعلیم حاصل نہیں کرنی بلکہ عقل استعمال کرنی ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے تعلیم تو حاصل نہیں کی ہے لیکن میں اپنی عقل سے کام چلا لیتا ہوں، اور آپ نے تو تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کو عقل کی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی ہستی یا بستی بہت سائنٹیفک ہو جاتی ہے اور وہاں پر علم کی فراوانی ہو جاتی ہے، علم سے سیراب ہو جاتی ہے، تو پھر حق سمدیت سے اس کو برباد کرنے کا حکم آتا ہے کہ اس بستی کو غرق کر دو۔ اگر انسان علوم سے مغرور ہو کر فطرت کے معاملات میں دخل دے گا تو پھر بربادی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اصلی علوم تو یہ تھے کہ انسان کو پتہ چل رہا ہے
کہ نیچر کیا ہے، واقعات کیا ہیں، آسمان کدھر ہے اور زمین کدھر ہے۔ یہ تو علم نہیں ہے کہ انسان منشائے ایزدی کا کوئی فارمولہ بنا لے۔ منشائے ایزدی کیا ہے؟ علم والا کہتا ہے کہ اس کا حساب لگاؤ، تو اصل علم والا یہ کہتا ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یونان کو تباہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ کچھ زیادہ ہی علم حاصل کر گئے ہیں اور یہ تہذیب اپنی عمر پوری کر چکی ہے اور اب یہ اتنی فراوتری میں آ گئی ہے، لہٰذا اس پر اب ہمارا عذاب نازل ہوگا۔ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس بستی کو نابود کر دو، بود سے نابود کر دو، یعنی صفائی ہستی سے اس کو بالکل ہی مٹا دو۔ یہ اسرائیل علیہ السلام کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے، کیونکہ اس میں بڑا میگنیٹیوڈ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں ان کی روانگی فائنل ڈپارچر سے پہلے ان کا انٹرویو کر لوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو انٹرویو کر لو۔ تو جبرائیل علیہ السلام امین زمین پر ایک انسان کی شکل میں گئے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کبھی کوئی فرشتہ، جن، دیو، پری یعنی جو بھی آدم زاد نہیں ہے، تو وہ جب کبھی انسانوں کی دنیا میں آئے گا تو انسانی شکل میں آئے گا۔ اس میں گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے۔ جو بھی انسانوں کی دنیا میں کسی دوسری مخلوق کا آئے گا تو وہ انسانی شکل میں ہی آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو بھی انسانوں کی دنیا میں آئے وہ لباس بشریت میں آئے۔ تو پھر یہاں سے لوگوں نے کہا کہ لباس بشریت میں جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ آپ ہی تھا، کیونکہ صرف لباس بشریت میں آنے کا حکم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے پہچان لیا کہ آپ ہی آپ ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر رات بسر کرنے جاتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ محبت میں کیا سے کیا واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی تو کوئی بات کسی میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نقطہ میم کا ہے، اور تو اگر میم کو نکالو تو پھر ساری کہانی بن جاتی ہے۔ تو یہ میم کیا ہوتا ہے؟ میم ایک راز ہے، اور وہ راز کیا ہے کہ احد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میم کا فرق ہے۔ اور اگر آپ میم کے فرق کو سمجھ جائیں، یعنی اگر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے میم کو نکال دیں تو پھر صرف احد ہی رہ جاتا ہے، اور پھر احد میں میم کو شامل کرو تو پھر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا۔ تو یہ وہ سارے واقعات ہیں جن پر لوگ غور کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جبریل علیہ السلام وہاں انسان کے لباس میں ایک گڈریے کے پاس گئے۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ وہ ایک ان پڑھ آدمی تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوچا کہ اس سے کچھ پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تہذیب میں کیا رنگ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، اور اس نے اپنا کام کرتے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں کچھ بات یا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ پوچھ لو، لیکن بھیڑوں بکریوں کو چراتا رہوں گا کیونکہ یہ بڑا ضروری کام ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا میرے اس سوال کا جواب بتاؤ کہ جبرائیل علیہ السلام امین اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی حساب کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں ابھی حساب کرتا ہوں۔ اس نے اسی لکڑی کے ساتھ حساب شروع کیا، زمین پر دو چار ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگائیں اور بولا کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر تو نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ پورا حساب لگاؤ۔ اس نے پھر دو چار لکیریں لگائیں اور کہا کہ زمین پر بھی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آپ میری بات سنو، اگر وہ آسمانوں پر نہیں ہے، زمین پر بھی نہیں، تو آپ حساب لگاؤ اور صحیح بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یا آپ جبرائیل علیہ السلام ہو یا پھر میں جبرائیل ہوں، اور وہ کہانی صاف ہے کہ میں تو جبرائیل علیہ السلام ہوں نہیں، لہذا آپ ہی جبرائیل علیہ السلام ہو۔ اور پھر اسی لمحے فرشتے نے بستی الٹا دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم اور ہے، تو یہ جو وزڈم ہے، پہچان ہے، یہ اور ہی چیز ہے۔ جب پہچان کا علم دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں غور والی ہیں، غور کرنے والی ہیں۔ اگر آپ نے علم پر زور دیا، مثلا اللہ کا علم ہے، تو آپ کے علم کے مطابق تو آپ کو اللہ ملنا نہیں ہے، وہ تو نور ہے، اور یہ سب اللہ کا جلوہ ہے، وہ باطن میں ہے،
ظاہر میں ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، غائب ہے، اول ہے، آخر ہے اور قریب ہے، اور یہ سب اللہ ہے۔ مگر آپ لوگ تو کتاب سے اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، ساری کتابیں پڑھ کر اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اور پڑھ پڑھ کے کتابوں کے حافظ ہو گئے اور اللہ کی تلاش کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کو اللہ کا پتہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کبھی علم کے راستے سے نہیں ملا، اور آپ فضل کی طرف تو آئے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو فضل ملا نہیں ہے۔ اور جو علم آج کا ماڈرن مین حاصل کر رہا ہے، یعنی فزکس، کیمسٹری، ریاضی، بیالوجی، عمرانیات وغیرہ وغیرہ، تو اس علم کا حاصل کیا ہے؟ صرف تنخواہ، پیشہ، گریڈ اور پیسہ۔ تو پیسے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی گزارنا اور دال روٹی کھانا۔ اگر تو آپ نے مرنے کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ کیا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اور اصل دانائی وزڈم کیا ہے؟ آپ اللہ اللہ کرتے جائیں کہ یا اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور اب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ادھر بھی آپ، ادھر بھی آپ، اول آپ، آخر آپ۔ ہمارا آنا تیرے حکم سے ہے، جانا تیرے حکم سے ہے، اور یہاں رہنا بھی تیرے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے وہ تھوڑے عرصے میں مل جاتا ہے، اور جس کو زیادہ عرصہ حاصل ہو گیا اس کو علم ملتا رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت حاصل کر لیتے ہیں، مگر آپ کے ہاں پیسے کی کمی ہوتی ہے۔ جو جو آپ کا کمپٹیشن بڑھے گا، مقابلہ بڑھے گا، اتنا ہی آپ کو غریبی کا احساس شدید ہوگا۔ حالانکہ علم پورا ہے، لیکن علم میں رزق نہیں ہے، بلکہ رزق تو اللہ کے فضل میں ہے، اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کا علم آپ کو نہیں ملا ہے، اور یہ علم کسی اور جگہ سے ملتا ہے۔ اب آپ ماڈرن مین کی مجبوری کی باتیں سنو کہ وہ کتنی ساری ہیں۔ پرانے زمانے میں جب لوگ فارغ التحصیل ہو جاتے تھے، یعنی ظاہری علوم سے فارغ ہوتے تو باطنی علوم کی تلاش شروع کر دیتے تھے۔ اس وقت ظاہری علوم بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے، وہ بھی پورے حاصل نہیں کرتے تھے، اور نہ کسی یونیورسٹی میں جاتے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بی اے نہیں کیا، اور مجھے بڑا شوق ہوا کہ انہوں نے بی اے نہیں کیا، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بھی کوئی ایسا امتحان نہیں دیا، اور ان پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے نظام میں پرفیکشن تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ماڈرن مین کو بڑی مجبوریاں ہیں، اس کے پاس مصروفیت زیادہ ہے اور فرصت کم ہے۔ کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں، مصروف ہوں، تو دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی بیزی ہوں۔ کچھ تو بیزی ود بزنس ہوتے ہیں، اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی کام نہیں اور وہ مصروف ہیں۔ یہ ہیں بیزی وداؤٹ بزنس۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اور پھر وہ فاقہ حاصل کرتا ہے، پریشانی حاصل کرتا ہے، دقتیں ہیں، اور علم ہی علم ہے۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جس نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، لیکن اس کی گھریلو زندگی میں وہ سکون نہیں ہے جو اس کی پچھلی گھریلو زندگی میں تھا، تو باپ کے گھر کی زندگی سب سے اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کی زندگی اچھی ہو۔ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ کسی ان پڑھ لڑکی سے شادی کر لے، اور یا کوئی ان پڑھ بندہ بندی پڑھے لکھی، اور یا کوئی ان پڑھ بندہ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لے، اور غیر مساوی کنجکشن ہو جائے، تو پھر سارا پروگرام خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ میری بیوی کی یہ تعلیم کافی ہے کہ اس کو نماز آتی ہے اور وہ روزہ رکھتی ہے، تو اس سے بڑی تعلیم اور کیا ہوتی ہے؟ پھر اس سے پوچھیں کہ اس کی اور کیا اچیومنٹس ہیں، کیا خوبیاں ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تابع دار ہے۔ لیکن کیا اس نے تعلیم حاصل کی ہے؟ کہتا ہے کہ اس کی تعلیم ہی کا تو بتا رہا ہوں، اور یہی اس کی تعلیم ہے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ لوگ صرف ڈگریوں کی تلاش کرتے جا رہے ہیں اور علم کی طرف نہیں جاتے۔ یہ ساری بات درود شریف کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی شعبہ درود شریف کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلکہ سارے شعبے ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے انسان کو صبح جاگتے ہی کم از کم 2-3 اخبار تو ضروری ہیں، ورنہ ایک اخبار تو ہر آدمی کو پڑھنا ہوتا ہے۔ جس کے پاس اپنا اخبار نہیں ہوتا وہ ساتھ والے سے لے کر پڑھتے ہوں گے، بلکہ وہ ساتھ والے سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ جب کبھی آپ بس یا گاڑی میں سفر کر رہی ہوں اور آپ کے ہاتھ میں اخبار آ جائے تو پھر اخبار کے اوپر ہی کئی چہرے لٹکے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے لکھا تھا کہ میں بس میں اخبار پڑھ رہا تھا تو ساتھ والا دیکھنے لگ گیا اور پیچھے والا دیکھنے لگ گیا، تو پھر میں نے وہ اخبار چپکے سے بس سے باہر پھینک دی۔ ایک تو میں نے پیسے خرچ کیے، اور پھر یہ پریشانی کہ اندر والا صفحہ کسی نے لے لیا اور باہر والا کسی اور نے، کچھ ٹیڑھا ہو گیا اور کچھ پھٹ گیا۔ تو جن لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے وہ اخبار نہیں پڑھ سکتے، اس لیے تو ان کو تاثیر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑے سے ریزرو ہیں تو ٹیلی ویژن کا خبرنامہ تو دیکھتے ہی ہوں گے، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ہی، ناٹ مچ آف اٹ، اور پھر کوئی اور اچھا پروگرام بھی دیکھتے ہوں گے۔ مثلاً ٹیلی ویژن پر حج دکھایا جا رہا ہے، یہ حج تو نہیں ہے جو آپ کو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔
بلکہ حج تو وہاں ہو رہا ہے اور آپ اس حج کا عکس دیکھتے ہیں، تو جس کا عکس ہے آپ لوگ اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہی بات پریشانی کا باعث ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ عکس حقیقت نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک تالاب کا پانی بڑا صاف شفاف ہو اور رات کے وقت 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو، آپ تالاب کے کنارے بیٹھے ہوں، اور اگر آپ کو پانی کا عکس جمیل نظر آ جائے تو آپ برملا کہیں گے کہ یہ چاند ہے، بیاریز کہ یہ چاند نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ عکس کو چاند سمجھ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ چاند کی طرف اپروچ کرنے کا یہ جھیل والا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی اور طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نگاہ کو ڈائریکٹ کر لیں۔ تو ہوا یہ کہ آج کے علم اور آج کی تعلیم نے ڈائریکٹ نگاہ بند کر دی ہے، تو جب ڈائریکٹ نگاہ بند ہو جائے گی تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ سکون تو ملتا نہیں ہے، راز درود شریف پڑھنے سے ملتا ہے، اور کیف جو ہے وہ کیفیت سے ملے گا۔ آج کل نعت شریف کہنے والے جو شاعر ہیں، بڑے بڑے لوگ اس لاہور شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاعروں نے نعت کہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی ہے۔ اگر آپ سارے شاعروں کو اکٹھا کریں تو وہ ایک دوسرے کو پیش کرنا شروع کر دیں گے، مگر جس کی ذات کے لیے نعت کہی گئی آپ وہیں تک پہنچو تو وہاں سے ہی فیض ملے گا، اور اگر نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے تو پھر نعت کہنے کا مدعا کیا ہے؟ جہاں یہ بات نہیں آئی وہاں نعت نہیں آئی، اور یہ وہاں اس کیفیت میں داخل نہیں ہوتی، اور اس طرح درود شریف کیفیت میں داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن شریف پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ سرسری طور پر پڑھ جاتا ہے، جس طرح آپ نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو شبینہ ہوتا ہے وہ شبینہ بڑی اچھی اور برکت والی بات ہے، اور وہ برکت بھری رات ہوتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ قرآن کا سننا فرض ہے اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ اگر قرآن کے معنی پتہ نہیں ہے تو بھی معنی سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن اگر ٹیپ ریکارڈر لگا لیں اور ٹیپ ریکارڈر پر کلام پاک جاری ہو اور خود مولوی صاحب آرام سے کھانا تناول فرما رہے ہوں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا تو انصاف ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب صبح اذان دینے کے وقت پہلے یہ درود شریف پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کچھ اور پڑھے گا اور دوسرا کچھ اور پڑھے گا، آپ یہ دیکھیں کہ کیا اول سے لے کر آخر اذان میں کوئی اضافہ تھا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بڑا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرض ہے، آپ یہ ضرور کہیں، لیکن اس کو اذان کا حصہ نہ بنائیں، پھر وہ اس کے اندر بحث کا ایک پہلو نکالیں گے اور وہ چیز چلتے چلتے لاؤڈ سپیکر پر پہنچ جائے گی۔ پہلے زمانے میں بھی نمازیں ہوتی تھیں اور مسجدیں بہت نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب مسجدیں زیادہ ہیں لیکن نمازی کم ہیں، اور ساتھ ہی کیفیت کم ہو گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو کمرشل کر دیا ہے، اور یہ دین بھی کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ فٹافٹ کوٹیشن لکھتے ہیں اور پھر ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ والے کو اسلام بتا دیں تو آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور اس سے کہہ دیں کہ وہ آگے بتا دے، لیکن آپ نے اسلام پر عمل نہیں کرنا ہے، اور اب اسلام جو ہے یہ پروپیگنڈا سا ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ماڈرن مین میں روح اسلام مفقود ہو گئی ہے، کیونکہ ماڈرن مین ویلتھ اورینٹڈ ہو گیا ہے، دولت کا جنون رکھتا ہے۔ ایسے آدمی بہت کم ملیں گے کہ جو یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو مال و اسباب ہے وہ اللہ واپس لے لے اور ہمیں اپنے پاس قبول کر لے۔ اصل دقت اس وقت یہ ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، مگر آج کے اس ماڈرن زمانے میں بھی آپ کو وہ لوگ ملیں گے جن کو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ رساں رساں برود روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زی اسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے بہستم بری نازم کے ہستم امتی تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ یعنی ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ کیفیت والے آج بھی کیفیت میں ہیں۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ اگر آپ کو بتانے والا صاحب تاثیر نہ ہو تو اثر نہیں ہوگا۔ اگر قرآن پاک سنانے والا سچا نہ ہو تو پھر سچا قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صادق کلام کو پیش کرنے والے کا سچا ہونا لازمی ہے، تب کلام کی صداقت آپ کو ملے گی۔ تو جو لوگ آپ کو دین سکھاتے ہیں، اگر ان کے قول و فعل میں آپ نے
میں تضاد دیکھا تو پھر تاثیر نہیں ہوگی، ورنہ تو سلطان العارفین رحمت اللہ کا ایک مصرع سن لو، کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اصل کلمہ وہ ہے جو مرشد پاک پڑھائے۔ انسان ساری عمر کلمہ پڑھتا رہا، مگر اس نے کہا کہ تیرا کلمہ ہنوز مکمل نہیں ہے، اور جب اس کو مرشد کامل مل گیا تو پھر مرشد پاک نے اس کو کلمہ پڑھایا، تو وہ کلمہ کچھ اور ہے۔ جس آدمی نے یہ کلمہ پڑھا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، چاچڑا وانگ مدینہ جسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، یعنی میرے لیے چاچڑا کا شہر جو ہے وہ مدینہ ہے اور کوٹ مٹھن بیت اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل کہانی ہے اور لوگوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگ درود شریف سے کیفیت حاصل کرنے کے لیے کنسنٹریشن کریں، توجہ کریں، تو پھر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ درود شریف پڑھنے کے لیے نصف شب ہو، تنہائی ہو اور وضو بہت ضروری ہے کہ ہو، عالم سجدے کا ہو، رکعت طاری ہو اور درود شریف جاری ہو، تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ شوق کی کہانی ہے اور ماڈرن مین کا شوق کم ہو گیا۔ اگر جاگنا ہی پڑ جائے تو یہ الارم لگائیں گے، تو الارم بھی کیا کرے گا، بجتا رہے گا اور آپ اس کو بند کر کے سو جائیں گے۔ اور جس آدمی کے دل میں درد ہو اس کو الارم کی کیا ضرورت ہے، وہ تو جاگے ہی جاگے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مدعا یہ ہے کہ ہمارے دور کے ماڈرن مین میں شوق کم ہو گیا ہے، ذوق کم ہو گیا ہے، علم زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگوں کی نگاہ میں عزت چاہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اسی بات کا خیال نہیں رکھتا۔ کمرشل ہو گیا ہے، آرٹیفیشل ہو گیا ہے، بلکہ سپرفیشل ہو گیا ہے۔ اور یہ درود شریف لاؤڈ سپیکر پر پڑھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے درود شریف کو ایک قسم کا پروپیگنڈا ہی بنا دیا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے قلب کے اندر صداقت کے ساتھ اس بات کا احساس کرنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درود کا معنی یاد ہے، تو پھر کتنے لوگ ہیں جو درود شریف پڑھیں گے؟ تو درود شریف کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب۔ یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں ہے۔ آپ یاد کرو تو پھر وہ یاد کریں گے، اور بس یہی راز ہے کہ درود شریف خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ تو ماڈرن مین ورائٹی میں الجھ گیا ہے اور یہ کثرت اوقات میں الجھ گیا ہے، کثیر المقصدیت میں الجھ گیا ہے۔ پرانے لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ راضی رہیں، جن کے لیے کائنات بنی ہے، تو پھر مقصد پورا ہوگا۔ آپ لوگ پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں نے درود شریف کا ایک نام تکلیف دور کرنے والا رکھا ہوا ہے، دعا کی منظوری کے لیے درود شریف رکھا ہوا ہے، اور درود شریف کے ساتھ پرچیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی آج درود شریف کی محفل ہے تو وہاں میرے لیے یہ دعا منگوانا۔ اس دعا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ یا اللہ درود شریف پڑھنے کی مزید توفیق دے، بس کہتے یہ ہیں کہ ایک مسئلہ الجھا ہوا ہے، آپ دعا کرو کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دنیاوی مسئلے الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ درود شریف سے حل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایسا شخص پھر کہتا ہے کہ میں نے بڑے درود شریف پڑھے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاروبار میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا۔ تو آپ اپنے کام خود کریں۔ پرانے لوگ نماز پڑھتے نہیں تھے، بلکہ وہ نماز میں ہی رہتے تھے، پورا دن نماز میں رہتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، چاہے غم ہو، شادی ہو، قوالی ہو جائے، ادھر سے اذان کی آواز آئی اور سب کچھ بند، اور نماز کی طرف چلے جاتے تھے، اور پھر خاموشی ہو جاتی تھی۔ اور آج کل آپ نے نماز پڑھنے کے علاوہ ہی بات بنائی ہوئی ہے کہ آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، نماز کا پروگرام بناتے جاتے ہیں۔ تو یہ عادت اور ردم کی عبادت ہے، اور آج کے انسان کا ردم ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے آج کا انسان جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ وہ ردم ہی نہیں رہا۔ دعا یہ کرو کہ وہ دور آئے کہ جب نماز ہو رہی ہو تو پھر ہر چیز بند ہو جائے، لیکن یہاں پر تو اسلام کے نام پر بے شمار چیزیں پیش ہو رہی ہیں۔ ٹی وی پر ریسلنگ دکھائی جا رہی ہے، کہیں کچھ اور دکھا رہے ہیں اور کہیں کچھ اور واقعات دکھا رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام ہے۔ مذہب کی تعلیم میں اگر آپ اپنے بچوں کو ڈالیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے بے شمار لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے زندگی ملنی چاہیے، پھر تو بچے اسلامی اسکولوں میں پڑھنے چاہیے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بچوں کو اسکول میں بھیج دیا ہے۔ کون سے اسکول میں بھیجا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ انگلش میڈیم اسکول میں بھیجا ہے۔ ایسے اسکولوں اور کالجوں میں بھیج کر کیا آپ اسلامی رزلٹ نکالیں گے؟ تو اسلامی رزلٹ کیسے نکلے گا؟ اور اگر بچوں کو اسلامی اسکولوں میں بھیجو گے تو یہ رزلٹ نکلے گا کہ بچہ کسی مسجد کا امام ہو جائے گا، ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوگا اور اذان کہہ رہا ہوگا، اور اسے دنیا
میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو ایچیسن کالج میں پڑھ کر آئے گا وہ ڈی سی لگے گا یا ڈی ایس پی لگ جائے گا۔ تو یہ تو سارے کا سارا ماڈرن مین کا فراڈ ہے، اور یہاں درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری ہے۔ کوئی بھی شے اپنے مقام پر نہیں ہے، یہی تو خلفشار ہوا پڑا ہے۔ یہ جو آج آپ کا سوال ہے تو ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ اس ماحول کی اصلاح کیسے ہو۔ ہم میں سے ہی لوگ جو ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے اندر دین کی تڑپ ہو، وہ دین کی خواہش بھی رکھتے ہیں، قرب حق کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور وہ یہ جذبات رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ ان سب کو یہ زندگی لے کر بیٹھ گئی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ زندگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے والوں کی تھی وہ ضروری ہے، اور یہ جو زندگی آپ کے زمانے میں ہے اس کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درمیان جتنا ہو سکے فاصلہ کم کیا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور آپ کہیں کہ میرا پیا گھر آیا، میں شکر مناؤں، یعنی میرے گھر پیا آئے ہیں تو میں شکر بانٹوں، تو یہ بات کہنے والے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کا مطلب یہ تھا کہ ان کے گھر پیا آئے ہیں تو اب وقت کو نکال دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے اور وہ اینڈ لیس ہو گئے ہیں، یعنی وہ ٹائم لیس اینٹیٹی بن گئے ہیں، وقت کے حصار سے نکل چکے ہیں، اور وہ کوئی اور تھا جو کہ آپ ہی آیا اور آپ ہی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کو نہال کر گیا۔ اس تک کوئی اپروچ نہیں ہے، اور یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ آج کل تو لوگ آپ کے تصور کو خراب کر رہے ہیں۔ اب نیا مست ڈرامہ آ گیا ہے، پرانی قوالی میں نیا فارمولہ ملا رہے ہیں، نیا علم پیدا ہو گیا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ کیفیت جو جامی علیہ رحمۃ اللہ کو نعت کہتے ہوئے ہوتی تھی وہ کیفیت اب کیسے آئی؟ تو جامی رحمۃ اللہ کہاں سے آئی؟ وہ نعت بعد میں کہتے ہیں اور حضوری پہلے ہوتی ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ وہ بات یہاں نہیں آ رہی ہے، اور وہ بات کس طرح آ سکتی ہے آپ کے ساتھ؟ یہ ایک اور گمبھیر مسئلہ ہے کہ آپ کو تبلیغ کرنے والے قوال لوگ ہیں، اور قوالوں کی زندگی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے آپ پھنسے پڑے ہیں، اس لیے آپ کے پاس غور ہونا چاہیے۔ آپ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہر طرف ڈرامہ ہی ہو کہ تھوڑا سا ڈانس کر لیا، تھوڑا سا میوزک لگا لیا، تھوڑا سا مشرق اور مغرب کو ملا دیا۔ آج ایک محفل ادراک سخن کرتی ہے اور پھر محفل میلاد سخن کر دیں، مطلب یہ ہے کہ کھیل کود میں وقت ضائع کر دیں، تو نتیجہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے درود شریف پڑھنے کا وہ نتیجہ تو حاصل نہیں ہوگا جو پرانے لوگوں کو ملتا تھا۔ تو یہ بات سمجھیں کہ زندگی پہلے بنیادی طور پر برابر تھی، سب کھاتے پیتے نظر آتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک بات تھی کہ وہ ان ساری فضول باتوں سے خدا داد طور پر بچے ہوئے تھے۔ اس وقت نماز پڑھنے کا کوئی ہنگامہ نہیں تھا، وہ بس ہر وقت نماز میں ہی رہتے تھے۔ روزہ رکھنے میں کوئی حیل و حجت نہیں تھی کہ روزہ رکھ لیں کہ نہ رکھ لیں، ان کے لیے روزہ روٹین کی بات تھی۔ گاؤں کے اندر آج بھی رمضان شریف میں کسی گھر سے دھوئیں کی خوشبو آ جائے تو وہ گھر اب بھی بلیک لسٹ ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سارے گاؤں والے اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، کوئی کھانا پک رہا تھا۔ ایسے واقعے کا گاؤں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، اور اگر روزہ نہ رکھے تو بربلا ظاہر کرے۔ لیکن اس کے برعکس شہر میں تو رمضان میں دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، کھانا چلتا رہتا ہے۔ رمضان شریف میں کسی کے پاس چلے جاؤ اور پوچھو کہ بھئی روزہ کیوں نہیں رکھا، تو آگے سے کہتا ہے کہ بیوی کی طبیعت ناساز تھی اور بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور یہ بڑا ضروری تھا، تو پھر میں کہاں سے روزہ رکھتا۔ تو ایسی صورت میں سب کے لیے لعنت ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ آج کل صورتحال ایسے ہے، چلو اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو نہ رکھو، لیکن باقیوں سے تو چھپا کر رکھو، لیکن آپ تو برملا اظہار کرتے ہو، تو ایسی صورت میں آپ وہ کیفیت کہاں سے لاؤ گے؟ اس وقت کا مولوی جو ہے وہ پیشہ ور ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شعبہ حیات، چاہے قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، سیاست دان ہو، گورنمنٹ کا افسر ہو، مدعا یہ ہے کہ ہر طرف انحطاط اور زوال پذیری ہو گئی ہے، اور آپ رزلٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کے پاس کسی دعا کی منظوری کے طور پر یہ فیصلہ ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائیں گے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ مجھ سے گھر آنے والے مہمان کے آداب سیکھ لو۔ ایک بزرگ دلی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ موجود تھے اور ان کے ایک مرید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تھے جو بعد میں ان کے خلیفہ بنے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے محبوب امیر خسرو رحمۃ اللہ تھے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے ساری بات ان سے سیکھی ہے۔ وہ حکومت کے بھی امیر تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے دل کے بھی امیر تھے، اور ان کے پاس بڑے بڑے مرتبے تھے اور انہیں بڑا فیض ملا۔ اور یہ فیض کیسے ملا؟ دینے والے نے دیا۔ جب حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ پر آخری وقت آیا تو رات کا وقت تھا اور امیر خسرو رحمۃ اللہ ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بادشاہ کے مصاحب تھے۔ رات کا وقت آ گیا تو آدھی رات کو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ نے آواز دی کہ امیر ہے، تو باہر سے آواز آئی کہ سرکار نصیر ہے، یعنی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے پھر آواز دی کہ امیر ہے، انہوں نے کہا سرکار نصیر ہے، اور یہ واقعہ 3 دفعہ ہوا۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ نے کہا کہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کو بلایا اور خلافت انہیں دے دی، اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ خلافت تو سرکاری ہے جو میں نے ان کو دے دی ہے۔ پھر وصیت لکھوائی کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ کا عرس میری خانقاہ پر ہوا کرے گا، اور میں امیر خسرو رحمۃ اللہ کو محبوبیت کا درجہ عطا کرتا ہوں، اور یہ درجہ عطا ہو گیا۔ جب امیر خسرو رحمۃ اللہ تشریف لائے تو اس وقت حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ نے انہیں دیکھ کر یہ دعا کہا: گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بئی چو دیس، یعنی خسرو رحمۃ اللہ اب اپنے گھر چلو کہ اب یار چلے گئے ہیں، اب تو ہمارے لیے صرف رات ہی رات ہے۔ اور پھر اسی محبوبیت میں خسرو رحمۃ اللہ کا دم نکل گیا، اور پھر وہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کے مزار مبارک میں آپ رحمۃ اللہ کو دفن کیا گیا۔ یہ جو چراغ دہلوی رحمۃ اللہ ہیں، یہ بھی بڑا راز ہے۔ ان کا زندگی میں یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ قوالی نہیں سنتے تھے، اور ان کے پیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ قوالی سنتے تھے، کیونکہ ان کا چشتی سلسلہ تھا۔ تو پیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اپنے مرید چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کی اتنی عزت کرتے کہ جب نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ آتے تو آپ قوالوں کو کہتے کہ چپ ہو جاؤ، کیونکہ نصیر آ گیا ہے اور وہ شریعت کا پابند ہے، لہذا قوالی کو رہنے دو، حالانکہ یہ آپ رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ اور جب کبھی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ اپنے مرید حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کے گھر تشریف لے جاتے تو نصیر الدین رحمۃ اللہ قوالوں کو بلا لاتے اور کہتے کہ قوالی سننے والے پیر صاحب آ رہے ہیں، اور بس اتنا ہی میرا اسلام ہے۔ پھر وہ اپنے پیر صاحب کو قوالی سناتے۔ تو یہ سب کچھ آپ کو یہ بتانے کے لیے بتایا ہے۔ مہمان نوازی کے آداب یہ ہیں کہ مزاج مہمان کے مطابق آپ اس کا استقبال کرو۔ وہ آدمی جو یہ خواہش کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور وہ مزاج آشنا نہیں ہوتا تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ فرسٹ کلاس بائی ایئر آئے، اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میں تمہارے ہاں مہمان ٹھہروں گا، تم میری رہائش اور واپسی کا انتظام کرو، اگر یہ سب کچھ اخبار میں چھپا ہوا ہو تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آئیں گے اپنے ماحول سے آئیں گے، پھر دیکھنے والا کہے گا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، کہ یہاں یہ مکان نہیں ہے، یہ واقعات نہیں ہے، بلکہ وہی مٹی کا گھرندہ ہے اور وہی ماحول ہے، ایک طرف ایک دیا ہے اور وہی کیفیات ہیں۔ تو مدعا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے حصول کے لیے اور درود شریف پڑھنے کے لیے آپ اپنی زندگی کو مینٹلی یعنی ذہنی طور پر اس معیار کے قریب لے جانے کی کوشش کرو جو معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اگر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو کمرے میں کوئی ایسی ہنگامہ خیزیاں نہ ہوں کہ جس سے یہ مہمان ہی واپس چلے جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے بڑی مشکل سے انہیں بلایا اور آگے ان کو ناپسند آنے والا ماحول ہو۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں
کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طبیعت کی پسند کا ماحول دو۔ مثلاً یہ کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بیٹی کی شادی کی تقریب میں تشریف لائیں۔ آپ سب لوگ دعا کرو کہ اللہ کرے کہ یہ دعا منظور ہو تو پھر آپ کی بیٹی کی شادی میں حنا بندیاں، مہندی کی رسمیں اور بہت سی اوٹ پٹانگ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ اگر آپ کے ملک میں برائیاں ہو رہی ہوں کہ امیر غریب کا حق کھاتا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ملک کو بچانے کے لیے تشریف لائیں، تو جب یہ ملک بچنے کے قابل ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا بچائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ کی بنفس نفیس مدد فرمائیں گے جب ملک میں بچنے کی صلاحیت ہو، یعنی کہ آپ لوگ دین میں آ جاؤ اور پھر اس ماحول میں آ جاؤ، یعنی محبت کے ماحول میں آ جاؤ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر ماحول کو تو نہیں بچائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ خاموشی سے دیکھتے جائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ بھی بچانے کے قابل ہو تو تب بھی آپ لوگوں کی بچت ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ بھی جنرلی درود شریف پڑھ رہا ہو تو بھی آپ لوگ بچ جائیں گے۔ ایک چراغ ہی اگر آندھیوں سے بچ گیا تو پھر بھی روشنی رہے گی اور پھر سب کو روشنی مل جائے گی۔ تو آپ لوگ اس طرح غور کیا کریں اور سوچا کریں کہ آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کتنی مختلف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کر رہی ہیں، وہ کیسا ماحول تھا۔ آپ لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو تو وہی حقوق ادا کرو، وہی مزاج بناؤ۔ اس زمانے میں جو نوکر غلام ہوتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، تو آپ بھی اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ لیکن آپ تو ان کے ساتھ کیا کیا وحشت نہ کیا کرتے رہتے ہو۔ کیا زندگی میں کبھی آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح گفتگو کی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لہجہ ہے؟ کبھی آپ نے زندگی میں ایسا کام کیا؟ کبھی آپ نے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کیا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے؟ کبھی آپ نے پاکیزگی نیت کی، لیکن کبھی تو آپ نے کیا کیا اور کبھی آپ نے کچھ اور کیا، تو پھر وہ کیفیت آپ کہاں سے لاؤ گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا رزق بھی صحیح نہ ہو اور دین کے لیے قربانیاں بھی کم ہو، دین کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن بھی کم ہو، آپ کے اندر دین کے رجوعات بھی کم ہوں، تو خالی درود شریف سے تو پھر کوئی بات نہ بنی۔ پھر بے شک آپ بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھتے جاؤ اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ جاؤ، تو یہاں گنتی کی بات ہی نہیں ہے بلکہ یہاں رجوع کی بات ہے، بس صرف رجوع کی بات ہے۔ آج کل ربیع الاول کے 6 دن آئے ہوئے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے مبارک دن ہے، تو آپ لوگوں کو میں اجازت بھی دیتا ہوں اور حکم بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگ رات کو بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں اور درود شریف پڑھیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا کہ کسی انسان کے لیے آپ کے دل میں گلا و رنجش نہ رہے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کی پہلی شرط ہے۔ کسی غیر سے بھی اور کافر سے بھی گلا اور رنجش نہ ہو، اور آپ میں کسی کے لیے بد دعا کی کیفیت نہ رہے۔ یہ نہ کہنا کہ کتا رات کو بھونکتا رہتا ہے، اسے چپ کرا دیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سور اگر زخمی ہو تو اس کی مرہم پٹی کر دو، لیکن اس کا گوشت نہ کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر سور کو مارنے کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ جہاں سور دیکھو تو اس کو مار دو، لیکن اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجازت دے دیتا تو یہ سور کو نابود کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بڑی رعایت کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کو یعنی سور کو نہ کھانا۔ بہرحال آپ کا خشوع و خضوع ہونا چاہیے، رجوع ہونا چاہیے، اور پھر آپ ہمارا ایک کام کرو کہ وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے اور جس نے آپ کے والد کو نقصان پہنچایا تھا، آپ کہو کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم معاف کرتے ہیں۔ وہ کام ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یہ کام حضور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم شروع کرتے ہیں، اس بندے کو چھوڑتے ہیں، اس کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تعاون کرتے ہیں، اور اس بندے کی مدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرو، خالی درود شریف پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر کچھ لوگ یا علی کرتے جا رہے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور پوچھیں کہ کیا بات ہے، تو وہ کہیں گے کہ یا علی جانے اور یا علی کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بلا رہے ہیں، اور یا علی علیہ السلام تشریف لے آئے اور وہ کہتا جا رہا ہے کہ یا علی یا علی۔ تو آپ ایک ایسی کہانی سن لو، پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک شخص کو ایک درویش نے بتایا کہ دریا کے کنارے جو سنگ ریزے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی پتھریاں کنکریاں ہیں، ان میں پارس ہے، آپ اس کو تلاش کرو۔ اس نے پوچھا کہ پارس کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ پارس اسے کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ لوہے کو لگا دو تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اب تک ہم کیا کرتے رہے ہیں، وقت ہی ضائع کرتے رہے ہیں۔ اس نے کہا چاہے 10 سال لگ جائیں، لیکن اگر اتنی بڑی چیز مل گئی تو کیریئر بن جائے گا۔ پھر اس نے ہاتھ میں ایک لوہے کی انگوٹھی رکھ لی، ایک کنکری اٹھاتا، اس کو انگوٹھی سے لگاتا اور پھر پھینک دیتا۔ 6 مہینے یا سال کے بعد اس کا یہ عمل آٹومیٹک ہو گیا کہ کنکری کو اٹھایا، انگوٹھی سے لگایا اور پھر پھینک دیا۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا تو وہ انگوٹھی سونا ہوئی پڑی تھی۔ اس کی روٹین بن گئی تھی کہ کسی سنگریزے کو اٹھایا، لگایا اور پھینک دیا، اور جب پارس آیا تو اسے بھی لگایا اور پھینک دیا۔ تو اس طرح پارس نہیں ملتا۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی چھوڑنے کی ایسی عادت ہے کہ اگر حق آیا تب بھی اسے چھوڑ دیا۔ وہ وقت آیا لیکن آپ نے اس کو بھی اسی طرح نکال دیا جیسے پہلے نکالتے تھے۔ آپ کے پاس خزانہ آیا، آپ کے پاس دولت آئی، آپ کے پاس موقع آیا، لیکن اس موقع کو بھی آپ نے ویسے ہی گنوا دیا جیسے پہلے موقع گنواتے تھے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی نہ کبھی تو انسان بن جایا کرو۔ آج فیصلہ کر لیا جائے کہ آپ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی زندگی گزاریں گے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اپنی زندگی اس محبت کے لیے وقف کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی زندگی گزارو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی اورینٹیشن کریں گے۔ اپنے تعلقات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈھال دو، اپنے غصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دو، اور اپنی طرز حیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دو۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر زندگی میں فیصلہ نہ ہو پائے کہ یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے، تو آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیس پیش کر دیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ اپنا مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے تو کافروں کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی برادریوں میں، بھائی چاروں میں، لینے دینے میں آپ لوگوں کو چھوڑنے کا عمل شروع کر دیں۔ آپ لوگ صرف باتیں نہ کرو بلکہ اپنے آپ پر رحم کرو، اور درود شریف سے وہ تاثیر لو جو تمہارے بزرگوں میں تھی، اور بزرگوں سے درخواست کیا کرو کہ ادھر بھی رجوع فرماؤ، ہمیں بھی یہ چیز عطا ہو، وہ جذبہ خشوع و خضوع، تاکہ ہم بھی جلوے دیکھیں کہ وہ کیا جلوے ہیں، ہم بھی دیکھیں ذرا وہی جلوے، سامنے ہو نظر کے طور و کلیم۔ تو وہ جلوہ کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا؟ آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کے خزانے دیکھنے کے علاوہ کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ آپ تو یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں خزانے بتا، کسی منسٹر کے ساتھ یا کسی بڑے افسر کے ساتھ لگا۔ آپ لوگ خود ہی اذیت کی زندگی مانگتے ہیں، تو آپ اللہ سے وہ چیز مانگے جو اللہ اپنے پاس بیسٹ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ قرآن پاک میں مسلمانوں پر احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتا دیا کہ میں نے تمہارے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، میں نے تمہارے اندر اپنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، اور یہ اللہ نے برملا کہا۔ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، لیکن اللہ نے یہ احسان نہیں جتلایا، بلکہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ میرا تم مومنوں پر احسان ہے کہ فیہم، تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا۔ تو یہ بات جو ہے بڑی خاص بات ہے، آپ اس پر غور کرو۔
اس لیے امتی بن کر آپ کہو کہ ہم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ باتیں سوچا کریں تو پھر آپ کو وہی محفل مل جائے گی، فاصلے صدیوں کے نکل جائیں گے، زمانے نکل جائیں گے اور پھر آپ وہیں اسی جگہ پر ہوں گے۔ میں آپ کو راز اصل بتاؤں کہ اصل میں راز کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہی لوگ سن سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں رہی ہوں۔ آپ لوگ پھر اس بات کو سمجھ لو کہ میں نے کیا کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئی ہوں۔ تو آج آپ کو اس دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے تو آپ کی روح اس محفل سے آشنا ہے اور اس محفل کو جان چکی ہے، تو روح میں اب بھی وہی نقشہ ہے کہ مجھ کو کسی کی انجمن ناز کی قسم محسوس کر رہا ہوں کہ اب تک وہی ہوں میں، وہ روح اب بھی وہاں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنی روح نہ کچلو، آپ کی روح اس محفل پاک سے آشنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آشنا ہے، آپ کی روح میں محبت ہے۔ آپ اب اس زمانے کی آلائش کو نکال دو تو پھر آپ کی روح صاف ہو جائے گی۔ اس لیے اب آپ دعا کرو، کل میلاد شریف ہے، آپ پر کچھ عنایت ہو جائے، آپ پر کچھ رحم ہو جائے۔ بس آپ لوگ خالی باتیں بند کرو، خدا کے لیے ڈرامہ بند کرو اور اپنے آپ کو پیش کر دو، چاہے جاہل کے طور پر ہی پیش کر دو، غریب کے طور پر ہی پیش کر دو، اپنے آپ کو گنہگار کے طور پر پیش کر دو، اپنے آپ کو اسی منہ سے پیش کر دو، بس اپنی مکمل سپرداری دے دو۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے، آپ کی دوریوں کو معاف فرمائے، دوریوں کو قربتوں میں تبدیل فرمائے۔ یا رب العالمین، اس پوری قوم کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آشنا کر اور ان کو بھی وہ راستہ دکھا جس پر پرانے زمانے کے لوگ چلتے تھے، وہی جگمگاہٹ والا راستہ اور روشنی والا راستہ۔ یا اللہ، ان کی سادہ دلی کے اندر ان پر مہربانی فرما، ان کے اندر اور کوئی عمل بھی نہیں ہے، یہ اتنے سادہ لو ہیں کہ صرف آج کی یہ محفل سن رہے ہیں اور یہ تھوڑی بات نہیں کہ یہ بات کو سن رہے ہیں، بس ان میں اور عمل کوئی نہیں ہے، بس صرف یہ عمل ہے، صرف شوق ہے، صرف تیرے نام کا شوق ہے اور آگے یہ پتہ نہیں کہ اے اللہ تو کہاں ہے۔ میرے مولا، تو جہاں کہیں بھی ہے، ہمارے اس شوق کو آباد رکھ اور مہربانی فرما۔ آپ لوگ سب لوگوں کے لیے دعا کریں، سب لوگ سب لوگوں کے لیے دعا کریں اور سب کے لیے خیر ہو، آپ سب لوگوں کا بھلا ہو، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔